لیکن ہماری توجہ اس طرف جاتی نہیں، یہاں تک کہ ہمارے تو حالات یہ ہیں، ہم جو ہے وہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی صاحب آ جائے بلانے کے لیے، دروازہ نوک کرے تو والد اپنے بیٹے سے کہتا، بیٹا کہنا فلاں بندہ ہوا تھا، اسے کہنا کہ ابا جان گھر میں نہیں ہے۔ یہ ہم تربیت کرتے ہیں۔ آپ بس کے اندر سفر کر کے دیکھ لیں، بس کے اندر سفر کریں، آپ کو تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد کالیں لوگوں کو آئیں گی، سنیں ان کو۔ بندہ گوجرے کے اندر ہوتا ہے، کہتا ہے میں فیصل آباد پہنچ گیا۔ تجھے کیا پڑی ہے جھوٹ بولنے کی؟ یعنی ہم ایک روٹین ورک ہے ہمارا جھوٹ بولنا۔ میرا علیہ السلام کی حدیث سے مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال ان الصدق یہدی الی البر، فرمایا بے شک سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف ہدایت کرتی ہے، بر کی طرف ہدایت کرتی ہے، نیکی کی طرف۔ جو بندہ سچ بولتا ہے وہ نیکی کے کام کرتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، فرمایا یہ جو نیکی ہے اس بندے کو جنت کے اندر لے جاتی ہے۔ سچائی جو ہے وہ بندے کو جنت کے اندر لے جاتی ہے۔ اور میں علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا پھر کیا ہوتا ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ، فرمایا بے شک ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یکون صدیقاً، فرمایا یہاں تک کہ اس بندے کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ سچ بولنے کی وجہ سے اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ آپ باہر ممالک میں چلے جائیں، ہماری بات پہ لوگ اعتبار ہی نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ آگے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، فرمایا جو جھوٹ ہے کہ بندے کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ وہ بندے کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور فرمایا جو گناہ ہیں، فرمایا وہ بندے کو جہنم کے اندر لے جاتے ہیں۔ کیا یہ کوئی چھوٹا سا گناہ؟ سچ بولنے کی وجہ سے بندہ جنت میں چلا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے بندہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، کیا ہوتا ہے، حتی یکتب عند اللہ، فرمایا یہاں تک کہ اس کو کذاباً، کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یہ جھوٹا شخص ہے۔ تو انہیں بھی جھوٹ بولنے کی وجہ سے اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور، جھوٹ بولنا نا، اندر کچھ اور ہے اور باہر کچھ اور ہے۔ تو علیہ السلام کے صحابہ کے پاس آتے، کچھ اور بیان کرتے، اندر ان کے کفر تھا، اور یہ کفر کی وجہ سے، یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ منافق ہوئے، اور انہیں دردناک عذاب جو ہے وہ دیا جائے۔ اس لیے یہ جو بیماریاں ہیں یہ بہت خطرناک ہیں۔ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں، سچ بولنے کی عادت بنا لیں، جو مرضی ہو سچ بول دیں، کیا ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ عام گفتگو کرتے ہیں، ایک بندہ جو ہے وہ سودا جو ہے وہ بیچتا ہے، تو وہ کہہ دے کہ جناب میں نے اتنی کی دینی ہے یہ چیز، کیا اسے پڑی ہوئی ہے، وہ یہ کہے کہ جناب اتنے کی مجھے آئی ہے، اتنے کی میں نے دینی ہے۔ اور بعد دفعہ ایسے ہوتا ہے کوئی بندہ تعلق والا چلا جائے تو اسے کہیں گے جی علامہ صاحب، مفتی صاحب، یہ جو مجھے تو اتنے کی، مجھے تو 1000 کی آئی تھی، چلو میں آپ کو 800 کی دے دیتا ہوں۔ کیا جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے تجھے
کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مجھے کتنے کی آئی ہے. تجھ سے پوچھا کسی نے؟ کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ تو نے وہ چیز جو ہے وہ سیل کرنی ہے کہ ابھی میں نے اتنے کی دینی، بات ختم ہے، بات ختم ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سچا تاجر ہے، سچا تاجر قیامت والے دن مع النبیین مع الصدیقین مع الشہداء. کوئی چھوٹا سا درجہ ہے؟ سچا تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، جو سچ بولنے والا ہے. پھر ہم کہتے ہیں برکت ختم ہو جاتی. برکت تو ختم ہونی ہے. صبح سے جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں، شام تک ہم جو جھوٹ ہی بولتے ہیں، پھر برکت کہاں سے آئے؟ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جھوٹ بولتے تھے، اندر ان کے کفر چھپا ہوا تھا، اور بظاہر یہ مسلمان کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور کچھ فائدے کے لیے، بظاہر دنیا کے فوائد کے لیے، آخرت جو ہے انہوں نے اپنی برباد کر لی. کتنا کہ دنیا کا فائدہ لیا انہوں نے، کتنا عرصہ وہ جی لیے، چند سال فائدے لینے کی وجہ سے اپنی آخرت بندہ برباد کر دے. اسے کوئی عقل مند کہے گا؟ آگے اللہ تبارک تعالیٰ اگلی آیات میں انہیں بے وقوف کہا ہے. عقل مندی نہیں ہے یہ، تو انہوں نے بہت بڑی جو ہے وہ بے وقوفی کی، بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کا جو ہے ان آیات میں جو ہے